اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام پر۔ ناظرین اکرام، اس دنیا میں ہمارا قیام انتہائی مختصر ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو اس طرح گزارنا ہے کہ ہم نے سچ کا ساتھ دینا، حق کا ساتھ دینا۔ ہمیں اس سے نہیں ڈرنا کہ موت ہمارے اوپر آ پڑے یا ہم موت کے اوپر جا پڑے۔ ناظرین اکرام، ریٹ پٹیشن نمبر 52559/2022 لینڈ مارک ججمنٹ ہے انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 7E کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد جمیل خان صاحب کا اہم فیصلہ ہے۔ ناظرین اکرام، انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 7E میں بنیادی طور پر مفروضہ قانونی کا استعمال کر کے یہ قرار دیا گیا کہ پاکستان کا رہائشی شخص اگر پاکستان میں موجود کسی ایسی غیر منقولہ جائیداد یا اثاثہ جیسے کوئی پلاٹ، گھر وغیرہ کا مالک ہے جس کی نہ صرف قیمت 2.5 کروڑ سے زائد ہو بلکہ وہ زراعت اور کاروبار کے لیے استعمال میں ہو اور نہ ہی وہ اس کی واحد جائیداد ہو، تو ایسی صورتحال میں یہ فرض کیا جائے گا کہ اس رہائشی شخص نے اس جائیداد اثاثے کی اصل مارکیٹ قیمت کے 5% کے برابر سالانہ انکم منافع کمایا ہے، اور اس 5% فرضی آمدنی پر وفاق 20% انکم ٹیکس وصول کرے گا، چاہے اس پلاٹ یا گھر سے آپ کچھ نہ کما رہے ہوں اور وہ خالی پڑا ہو۔ اس کے علاوہ جائیداد کی مارکیٹ قیمت بڑھنے پر ہر سال اس ٹیکس کی رقم بھی بڑھتی جائے گی۔ ناظرین اکرام، انکم ٹیکس آرڈیننس کی سیکشن 80 کے مطابق شخص سے مراد محض انسان نہیں بلکہ اس میں کاروباری ادارے بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مفروضہ قانونی سے مراد قانون کا کسی مقصد کے حصول کے لیے کسی ایسی صورتحال، چیز یا واقعہ کو درست یا حقیقت تسلیم کرنا جو کہ اصل میں سچ نہ ہو یا وجود نہ رکھتے ہوں، جیسے کمپنی جو کہ اصل میں تو شخص کی تعریف میں شامل نہیں لیکن ٹیکس اور دوسرے قانونی امور مقاصد کے حصول کے لیے اس کو ہم ایک شخص تصور کرتے ہیں۔ اسے ہم لیگل فکشن قانونی مفروضہ an assumption that something is true even though it may be untrue made۔ اسی طرح لے پالک بچے کو ان گود لینے والوں کا طبیعیاتی بچہ تسلیم کرنا یا دفعہ 7E میں غیر موجود انکم کو فرض کرنا مفروضہ قانونی کی مثالیں ہیں، جبکہ اصل مارکیٹ قیمت اوپن مارکیٹ میں کسی اثاثے کی متوقع قیمت فروخت کو کہتے ہیں، اور وفاقی قانون سازی کی فہرست سے مراد آئین کے 4 شیڈول میں دی گئی وہ فہرست جس کے مختلف کالموں میں ان معاملات اور چیزوں کا ذکر کیا گیا جن کے متعلق وفاق قانون سازی کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ ناظرین اکرام، ان جو بیان کردہ دفعہ کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں 1000 سے زائد آئینی درخواستیں داخل کی گئی تھیں جس کے حق اور مخالف میں کئی وکلاء نے دلائل دیے۔ ناظرین اکرام، مدعیان کی طرف سے کونسل کا یہ موقف تھا کہ 18ویں ترمیم کے نتیجے میں ترمیم شدہ انٹری نمبر 50 کے مطابق غیر منقولہ جائیداد سے متعلق کسی بھی قسم کے ٹیکس لگانے کا اختیار وفاقی پارلیمان کے دائرہ اختیار سے نکال دیا گیا ہے۔ اس لیے انٹری نمبر 47 جو کہ وفاق کو انکم ٹیکس لگانے کا اختیار دیتا ہے کو استعمال کرتے ہوئے وفاقی پارلیمان غیر منقولہ جائیداد سے متعلق انکم ٹیکس نہیں لگا سکتی۔ مزید یہ کہ انٹری 50 جو وفاق کو اثاثوں کی مالیاتی قدر پر ٹیکس لگانے کا اختیار دیتا ہے میں غیر منقولہ جائیداد پر ٹیکسز نہ لگانے کے جملے کا بنیادی مقصد غیر منقولہ جائیداد پر ٹیکسز لگانے کی ممانعت واضح کرنا نہیں ہے بلکہ اصل مقصد غیر منقولہ جائیداد کو سرے سے اثاثوں کی تعریف سے بے دخل کرنا ہے۔ ناظرین کرام، اس دلیل کو بہتر انداز میں سمجھنے کی خاطر انٹری نمبر 50 کی 18ویں ترمیم کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، فاضل کونسل کے مطابق چونکہ 18ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں کی جانے والی باقی مختلف ترامیم کے ذریعے غیر منقولہ جائیداد پر ٹیکس لگانے کا اختیار پہلے ہی صوبائی حکومتوں کے حوالے کر دیا گیا تھا، لیکن انٹری 50 میں اثاثوں کی مالیاتی قدر پر ٹیکس نافذ کرنے کا اختیار وفاقی پارلیمان کو دینے کے فوری بعد غیر منقولہ جائیداد پر ٹیکسز اس میں شامل نہیں
کہ جملے کے ذریعے غیر منقولہ جائیداد کو اثاثے کی تعریف سے ہی بے دخل کر دیا گیا ہے۔ انٹری نمبر 50 جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اثاثوں کی کیپٹل ویلیو پر ٹیکس، غیر منقولہ جائیداد پر ٹیکس شامل ہے۔ ناظرین اکرام، کونسل کا موقف تھا کہ پارلیمان کو دیا گیا مفروضہ قانونی کے استعمال کا حق مادر پدر آزاد نہیں ہے، بلکہ اس پر کچھ بندشیں بھی ہیں، اور اپنے اس موقف کے حق میں فاضل کونسل نے عدالت کا ایک فیصلہ پیش کیا جس میں قرار دیا گیا۔ وہ فیصلہ تھا جی پی ایل ڈی 1997 سپریم کورٹ 582 کہ پارلیمان کسی ایسی چیز کو آمدن قرار نہیں دے سکتی جس کو عقلی طور پر کسی شہری کی آمدن تسلیم ہی نہ کیا جا سکے، نہ ہی کسی انٹری کی تشریح کرتے وقت اس کے معائنی کو ممکن حد تک وسعت دینے کے اصول پر عمل درآمد کی کوشش میں آئین میں وفاقی اور صوبائی پارلیمانوں کے درمیان کی گئی قانون سازی کے اختیار کی تقسیم کو تبدیل کیا جائے۔ مزید فاضل کونسل کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرائن آف پتھ اینڈ سبسٹانس کا استعمال کر کے وفاقی پارلیمان کو اپنے اختیار قانون سازی کی حدود سے تجاوز کرنے سے روکا جائے۔ ڈاکٹرائن آف پتھ اینڈ سبسٹینس کی بات کی گئی ہے یہاں پر۔ یاد رہے کہ وفاقی طرز پر بنائی گئی ریاستوں میں جہاں وفاقی اور صوبائی ریاستوں کے درمیان مختلف معاملات پر قانون سازی کرنے کا اختیار تقسیم ہوا ہوتا ہے، تو وہاں جب کسی ایک پارلیمان کے بنائے گئے قانون پر اس بنیاد پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ قانون کسی ایسے معاملے سے متعلق ہے جو اس کے بنانے والے قانون ساز ادارے کی حدود سے باہر ہے، تو ایسے دعوے یا اعتراض کو جانچنے کے لیے اس ڈاکٹرائن آف پچ اینڈ سبسٹینسز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ڈاکٹرائن کی روح سے کسی بنائے گئے قانون کے بنیادی جوہر کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہ قانون بنیادی طور پر کسی ایسے معاملے سے متعلق ہے جو اس قانون ساز ادارے کی حدود سے باہر ہے، یا محض وہ بالواسطہ کسی ایسے معاملے پر اثر انداز ہو رہا ہے جو اس قانون ساز ادارے کی حدود سے تو باہر ہے لیکن اس کے بالواسطہ اثر سے فرار ممکن نہیں۔ ناظرین اکرام، یہاں پر فاضل کونسل کا موقف تھا کہ وفاقی پارلیمان نے سیکشن 7E کے ذریعے ایک ایسے معاملے یعنی غیر منقولہ جائیداد پر انکم ٹیکس لگانے کی کوشش کی ہے جو کہ اس کے اختیار سے ہی باہر تھا، یعنی 18ویں ترمیم کے بعد کچھ اختیارات جو ہے وہ صوبوں کو تفویض کر دیے گئے تھے، اور مذکورہ ڈاکٹرائن کی روح سے اس قانون کو کالعدم قرار دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے جو ہے وہ ریفرنس بھی اس میں دیے جس میں پی ایل ڈی 2006 سپریم کورٹ 602 اور اسی طرح 2022 ایس ایم ای آر 1886۔ فاضل کونسل نے کہا کہ جی 7E کے اس ٹیکس سے مختلف لوگوں کو دی گئی استثناء کو آئین کے آرٹیکل 25 جو کہ تمام شہریوں سے یکساں سلوک کی ہدایت دیتا ہے کی بنیاد پر چیلنج کیا، اور اپنے اس موقف کے حق میں عدالت کے فیصلوں کو انہوں نے پیش کیا۔ عدالت کے جو فیصلے انہوں نے پیش کی وہ یہ تھے کہ 2018 ایس سی ایم آر 939 اور 1994 ایس سی ایم آر 2022 ایس ایم ای آر 1994 پی ایل ڈی 1997 سپریم کورٹ 582۔ ناظرین اکرام، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے کونسل نے یہ موقف اپنایا کہ وفاقی پارلیمان سیکشن 7E میں موجود غیر منقولہ جائیداد سے حاصل ہونے والی فرضی آمدنی پر ٹیکس لگانے کے لیے قانون سازی کا اختیار آئین میں موجود وفاقی قانون سازی کی لسٹ کی انٹری نمبر 47 سے اخذ کرتا ہے، اور وفاقی قانون سازی کی لسٹ کے انٹری کی وسیع و تشریح کے اصول کا سہارا لیتے ہوئے یہ موقف اپنایا کہ انٹری نمبر 47 میں موجود لفظ انکم کو وسیع معنی دیتے ہوئے اس میں فرضی انکم کو بھی شامل سمجھا جائے، کیونکہ انکم ٹیکس آرڈیننس کا سیکشن جو 2 سب سیکشن 29 آمدن کی مختلف قسموں کو بیان کرتے ہوئے یہ قرار دیتا ہے کہ انکم ٹیکس آرڈیننس کی کسی بھی شق کے تحت کسی بھی رقم کو انکم تصور کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مفروضہ قانونی کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی چیز کو انکم قرار دیا جا سکتا ہے، اور سیکشن 7E کے تحت لگنے والے ٹیکس سے مختلف لوگوں کو دی جانے والی استثناء کو منطقی تفریق کے اصول کی بنیاد پر صحیح قرار دیا، اور انہوں نے ایک فیصلے کو ایف پی آر کے وکیل صاحب نے ایک فیصلے کو پی ایل ڈی 1997 سپریم کورٹ 582 کو اپنے حق میں بیان کیا۔ اٹارنی جنرل کے مطابق سیکشن 7E کے ٹیکس کی بنیاد محض 7E میں استعمال ہونے والی
ڈیمنگ فریز یا مفروضہ قانونی نہیں بلکہ اصل بنیاد غیر منقولہ جائیداد کی اصل مارکیٹ ویلیو، اور اسی کی بنیاد پر سیکشن ای کے تحت لگنے والے ٹیکس کی مقدار کا تعین کیا جاتا ہے، اور پارلیمان کے بنائے ہوئے قانون کو بچانے کی آخری حد تک کوشش کرتے ہیں کہ اصول اور پرنسپل آف ریٹ ڈاؤن کی بنیاد پر یہ اصلاح کی گئی کہ سیکشن 7 کے تحت لگنے والے ٹیکس کو بجائے انٹری 47 انٹری نمبر 50 کے تحت غیر آئینی قرار دیا جائے۔ پرنسپل آف ریٹ ڈاؤن کے تحت کہ عدالت کسی وسیع جامع قانون کی محدود تشریح کر کے یا اس کے کسی ایک حصے یا لفظ کو منسوخ یا رد و بدل کر کے اس کو آئین کے مطابق کرتی ہے بجائے سارے قانون کو ختم کرنے کے۔ ناظرین اکرام، دونوں طرف کے دلائل سننے کے سامنے عدالت کے سامنے 3 حل طلب سوالات آئے۔ نمبر 1، انٹری نمبر 47 کی بنیاد پر کیا مفروضہ قانونی کسی بھی وصولی کو انکم ٹیکس باور کروا سکتی ہے؟ نمبر 2، اگر سیکشن 7 کے تحت لگائے جانے والے ٹیکس کو مفروضہ قانونی اور دوسری بنیادوں پر نہ بچایا جا سکے تو کیا اس کو انٹری نمبر 50 کے تحت غیر منقولہ اثاثے جائیداد کی مالیاتی قدر پر لگنے والا ٹیکس قرار دے کر بچایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ نمبر 3، کیا پیش کیے جانے والے عدالتی نظائر جو ہے آئینی اختیار کی بنیاد پر سیکشن 7 کی امتیازی سلوک والی وہ شکیں جو مختلف لوگوں کو مذکورہ ٹیکس سے استثناء دیتی ہیں بچائی جا سکتی ہیں یا نہیں؟ ناظرین اکرام، غیر منقولہ جائیداد کا اثاثے کی تعریف میں شامل ہونا۔ سوالات کے جواب سے قبل عدالت نے اس موقف پا کہ غیر منقولہ جائیداد سرے سے اثاثے کی تعریف میں ہی شامل نہیں ہے کا جائزہ لینے کے لیے پہلے انکم ٹیکس اور اثاثوں کی مالیاتی قدر پر ٹیکس لگانے والے 1956، 1935 اور 1962 کے آئینوں کی مختلف انٹری اور مختلف ٹیکس قوانین کا جائزہ لیا اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ زرعی آمدن کل آمدن کا حصہ ہونے کے باوجود ہمیشہ وفاقی انکم ٹیکس مستثنیٰ رہی ہے۔ اس طرح زرعی زمین کو اثاثے کی تعریف میں شامل ہونے باوجود اثاثوں کی مالیاتی قدر پر لگنے والے ٹیکس سے 1935 اور 1956 کے آئین میں اسے مستثنیٰ رکھا گیا، لیکن 1962 کے آئین میں اثاثوں کی مالیاتی قدر پر نافذ ہونے والے ٹیکس سے زرعی زمین کو استثناء دینے کی بجائے اس کی خرید و فروخت پر حاصل ہونے والے نفع کو کیپٹل گین ٹیکس سے مستثنیٰ قرار دیا گیا تھا۔ یہ یاد رہے کہ کیپٹل گین ٹیکس شروع دن سے لے کر اب تک انکم ٹیکس کا ایک جزو رہا ہے۔ اب 18ویں آئینی ترمیم سے قبل 1973 کے آئین کی انٹری نمبر 47 کے تحت زرعی انکم کو ماضی کی طرح وفاقی انکم ٹیکس سے مکمل استثناء حاصل تھا، لیکن انٹری 50 کے مطابق اثاثوں کی مالیاتی قدر پر نافذ ہونے والے ٹیکس سے استثناء کی بجائے تمام غیر منقولہ جائیداد اثاثوں کی خرید و فروخت پر حاصل ہونے والے نفع کو کیپٹل گین ٹیکس سے مستثنیٰ قرار دیا گیا۔ ناظرین کرام، اب 1956 اور 1935 کے آئینوں کے تحت اثاثوں کی مالیاتی قدر پر لگنے والے ٹیکس سے زرعی زمین غیر منقولہ جائیداد کو باقاعدہ استثناء دینے کی بنیاد پر عدالت نے یہ قرار دیا کہ غیر منقولہ جائیداد اثاثے کی تعریف میں شامل تھی اور ہے، کیونکہ اگر غیر منقولہ جائیداد اثاثے کا حصہ نہ ہوتی تو 1956 اور 1935 کے آئینوں میں اس کو اثاثوں کی مالیاتی قدر پر لگنے والے ٹیکس سے استثناء دینے کی ضرورت بھی نہ ہوتی، کیونکہ استثناء دیا ہی تب جاتا ہے جب وہ اس چیز میں شامل ہو، وگرنہ تو استثناء دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ کہ 18ویں ترمیم سے قبل 1973 کے آئین کی انٹری نمبر 50 میں غیر منقولہ جائیداد کی بے دخلی محض کیپٹل گین ٹیکس کے تناظر میں تھی، نہ کہ اثاثے کی تعریف سے۔ عدالت نے اپنے اس موقف کے حق میں عدالت عالیہ کے 2 فیصلے بطور نظیر پیش کیے۔ پہلا فیصلہ جی 1992 پی ٹی ڈی 726، 2001 پی ٹی ڈی 1557، یہ انہوں نے جناب نا اپنے استثناء اپنے جو ہے نا وہ ان فیصلوں میں وفاق نے انٹری 50 کے تحت اثاثوں کی مالیاتی قدر پر ٹیکس لگاتے ہوئے غیر منقولہ جائیداد پر بھی یہ ٹیکس لگایا تھا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غیر منقولہ جائیداد 18ویں ترمیم سے قبل بھی انٹری 50 کے تحت اثاثوں کی تعریف میں شامل تھی۔ اس کے بعد عدالت نے 18ویں ترمیم کے ذریعے انٹری 50 میں ہونے والی تبدیلیوں کا جائزہ لے کر یہ قرار دیا کہ انٹری 50 میں غیر منقولہ جائیداد پر ٹیکس شامل نہیں، کہ جملہ کے ذریعے غیر منقولہ جائیداد کی ذات پر ٹیکس لگانے کی طاقت و وفاق کے دائرہ اختیار سے باہر کر دی گئی ہے، لیکن یہ جملہ غیر منقولہ جائیداد کو اثاثے کی تعریف سے باہر نہیں نکالنا، اس لیے اس کو مالیاتی قدر پر وفاقی انٹری 50 کے تحت ٹیکس لگایا جا سکتا ہے۔ اس بات کی تائید عدالت کے فیصلے سے بھی ہوتی ہے۔ 2017 پی ٹی ڈی 805 کا حوالہ یہاں پر دیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، اس مسئلے کو حل کرنے کے بعد عدالت اپنے پہلے سوال کے جواب کے لیے اس فیصلے
PLD 1997 सुप्रीम कोर्ट 582 जो कि दफ़ा 7E के दफ़ा में पेश किया गया था का बगौर जायजा लिया है। इस केस में भी हुकूमत ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 के तहत CAT और CCAT के तहत मफरूज़ा कानूनी का इस्तेमाल करके कुल आमदन को खालिस आमदन तस्वर करके इस पर इनकम टैक्स का नफाज किया था, और जिसे अदालत आलिया ने जायज़ भी करार दिया था। लेकिन इसी फैसले के पैराग्राफ नंबर 31 में किसी चीज़ को मफरूज़ा कानूनी के जरिए इनकम बावर करवाने और इस पर इनकम टैक्स नाफज करने वाले कवानीन के लिए कुछ असूल वज़ा किए गए जिनकी मौजूदगी इस कानून को गैर आइनी करार दिलवा सकती है। वो असूल ये है जी, ऐसा टैक्स कानून अगर मुकम्मल तौर पर इम्तियाजी हो या इसमें इस टैक्स के साथ किताब नफाज या बाकी मुतलका मामला के लिए ज़ाब्ता मौजूद ना हो, या जिस चीज़ पर टैक्स लगाया जा रहा है इसको अकली तौर पर एक शहरी की इनकम तस्लीम ना किया जा सकता हो, या जिस रकम पर टैक्स लगाया जा रहा हो वो इस टैक्स धंधा ने ना तो वसूल की हो, ना ही वो जमा हुई हो, ना ही काबिल वसूल हो। अदालत के मुताबिक सेक्शन 7E का टैक्स ना सिर्फ इन तमाम असूलों की खिलाफ वर्जी कर रहा है, बल्कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन 2 सब सेक्शन 29 इनकम की मुख्तलिफ किस्में बयान करते हुए इस जुमले और कोई भी रकम आमदनी के तौर पर समझी जाती है के जरिए गो कि इनकम फर्ज करने की ताकत तो वफाक को देता है, लेकिन लफ्ज अमाउंट इस बात पर दलालत करता है कि किसी रकम को इनकम फर्ज करने के लिए भी जरूरी है कि वो वसूल की गई हो। इस डिस्कशन की बुनियाद पर अदालत ने यह तय करार दिया कि चूंकि सेक्शन 7E के तहत लगाया जाने वाला टैक्स तय करदा असूल और जिक्र करदा सेक्शन 2 सब सेक्शन 29 में दर्ज मेयार पर पूरा नहीं उतर रहा, तो वफाक गैर मनकुल्ला जायदाद की मार्केट कीमत को एंट्री 47 के तहत इनकम फर्ज करने करके इस पर इनकम टैक्स लगाने का मजाज नहीं। नाज़रीन इकराम, अदालत ने जो दूसरा क्वेश्चन उठाया था उसका जवाब अदालत ने करार दिया कि सेक्शन 7E में लफ्ज इनकम को सरमाए का सासा से बदलकर और सेक्शन 7E सब सेक्शन 2 में आमदनी के तौर पर हासिल करदा समझा जाता है, का जुमला हज़फ करके इस कानून को एंट्री 50 के तहत कुल असासों की मालियाती कदर पर लगने वाला टैक्स करार देकर आइन के मुताबिक बनाया जा सकता है। इस तशरीह असूल के इस्तेमाल की तइद इस अदालती फैसले से भी होती है। ये अदालती फैसला है जी PLD 1997 सुप्रीम कोर्ट 582। इस पैराग्राफ की बेहतर समझ के लिए सेक्शन 7E की मज़कूरा शिक़े बराह रास्त पढ़नी चाहिए। तीसरे सवाल का जवाब अदालत हजूर ने जो दिया। आखिरी सवाल के जवाब के लिए अदालत इस टैक्स से मुख्तलिफ ग्रोहों को मिलने वाली इस्तस्नाओं को पाकिस्तान के आर्टिकल आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 25 जो कि तमाम शहरियों से यकसा सलूक करने की हदायत देता है और माकूल या मनतकी तफरीक का असूल जिससे मुराद मुख्तलिफ चीज़ों या इंसानों की ऐसी तफरीक करना जो महज ख्वाहिशात की बजाय अकली और वाज़ेह बुनियादों पर की बुनियाद पर जांचना, और यह करार दिया कि पुलिस और बाकी फोर्सेस के शहीदों को छोड़कर सिर्फ पाकिस्तानी फौज के शहीदों या उनके वारसीन को अलाट की जाने वाली ज़मीन को इस टैक्स से इस्तिस्ना देने का अमल इम्तियाजी सलूक पर मबनी है, जबकि फौजी जवानों, वफाकी व सूबाई मुलाजमिन को अलाट की जाने वाली ज़मीन के लिए इस्तिस्ना की शर्त इनका जंग में ज़ख्मी होना रखना माकूल तफरीक पर मबनी नहीं, क्योंकि सूबाई व वफाकी कुत्तों के किसी मुलाजम के लिए जंग में ज़ख्मी होने का चांस बहुत कम है। सो इनके लिए जंग में ज़ख्मी होने की शर्त रखने की बजाय इनकी ड्यूटी के दौरान ज़ख्मी होने की शर्त रखी जाए। इसके अलावा यह इस्तिस्ना एक ज़ख्मी या माजूर मजदूर जिसने खुद ज़मीन खरीदी हो को ना देकर इम्तियाजी सलूक किया गया है। इसके अलावा किसी हाजिर सर्विस या साबिक फौजी एहलकार या सूबाई व वफाकी हुकूमत के साबिक व हाजिर सर्विस मुलाजमीन की ऐसी ज़मीन जो उसको ही अलाट की गई हो, इस टैक्स से इस्तेमाल देना इन मुलाजमीन के साथ इम्तियाजी सलूक है जिनको ज़मीन अलाट ना की हो गई हो बल्कि उन्होंने खुद अपनी बचत से खरीदी हो। नाज़रीन इकराम, अदालत ने मंदरजा वाला इस्तस्नाए आइन के आर्टिकल 25 के खिलाफ वर्जी की बुनियाद पर गैर आइनी करार दे दी। इसके अलावा इस टैक्स में गसब करने और मलकियत छीनने के अंसर पर भी अदालत ने नुक्ता चीनी की और उम्मीद जाहिर की कि पार्लिमान मुजवजा तब्दीलियाँ करके इस कानून टैक्स में मौजूद खामियों को दूर करके इसको आइन के मुवाफिक बनाया गया। नाज़रीन इकराम, वफाकी पार्लिमान आइन में दर्ज वफाकी कानून साजी की लिस्ट की एंट्री नंबर 47 के तहत किसी गैर मनकूला जायदाद की मार्केट कीमत को इनकम तस्वर कर इस पर टैक्स लगाने का मजाज नहीं है। वहाँ एंट्री 50 के तहत वो कुल असासों की मालियाती कदर पर टैक्स लगा सकता है। इसके अलावा पार्लियामेंट भले ही सब इंसानों या चीज़ों से एक तरह का सलूक ना करे, बल्कि वो मनतकी बुनियादों पर बनाए मुख्तलिफ ग्रोह तश्कील दे सकता है। पार्लियामान किसी एक ग्रोह के इंसान या चीज़ों के साथ यकसा सलूक करने का पाबंद है। नाज़रीन इकराम, ये हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट का जायज़ा लिया। ये जजमेंट जस्टिस शाहिद जमील खान साहब ने लिखी और इसमें जो
سب سے امپورٹنٹ بات جو ڈسکس ہوئی وہ تھی کہ سیکشن 7E کے حوالے سے تھا یہ، اور یہ ہم نے آپ کی خدمت میں بڑی ایک لینڈ مارک ججمنٹ پیش کی۔ اشرف ہاشمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔